اچھا اب یہ دیکھیں پازیٹیو تھنکنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے. سیلف ٹاک. آئی ہیو نیور ڈن اٹ بفور. اٹس این اپرچونٹی ٹو لرن سم تھنگ نیو. یہ پازیٹیوٹی ہے. پازیٹیو یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں کیسے پازیٹیو سوچوں, وہ شخص مجھے زہر لگ رہا ہے, مجھے اس پہ غصہ, اس کے بارے میں کیسے پازیٹیو سوچوں. تو ان کو میں سمجھاتی ہوں آپ نے اس کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچنا, آپ نے بائی لارج بگر پکچر میں پازیٹیوٹی لانی ہے. یہ کہ بھئی اگر میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تو چلو اس دفعہ کر کے دیکھ لیتی ہوں. اٹس ٹو کمپلیکیٹڈ. تو پازیٹیو اسپن کیا ہوگا, آئی ٹیکل اٹ فرام اے ڈفرنٹ اینگل. نیگیٹو سیلف ٹاک کیا ہے, آئی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز. پازیٹیو اسپن, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. آپ کے پاس ریسورسز نہیں, آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آگے سے آگے کوئی اور راستہ نکلے گا. پھر دیر از ناٹ انف ٹائم, لیٹس ری ایویلویٹ سم پرائرٹیز. اگر ٹائم نہیں ہے تو اس میں سے پک کرتی ہوں کہ کون سے کام ضروری ہیں, ان کو کر لیتی ہوں. پھر دیر از نو وے اٹ ول ورک. اور پازیٹیوٹی کیا ہوگی, آئی کین ٹرائی ٹو میک اٹ ورک. میں کوشش کرتی ہوں اپنا میں بیسٹ پاسبل ڈال سکتی ہوں, دیکھ لیتی ہوں کام ہو گیا. پھر نو ون بادرز ٹو کمیونیکیٹ ود می. اس کی پازیٹیو اسپن کیا ہے, آئی سی اف آئی کین اوپن دا چینلز آف کمیونیکیشن. اگر مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے میرے اینڈ پہ پرابلم ہے. تو لوگ ہمیشہ آپ کو بائی پاس تب کریں گے جب آپ ان کو آپ سے نیگیٹو وائبس آئیں گے. پھر ایک اور چیز جس پہ آپ نے کام کرنا ہے, ورسٹیلٹی اینڈ انٹیلیجنس. آپ نا باہر کی فضول چیزوں پہ کام کرنے کے بجائے اپنی انٹیلیجنس کو دیکھیں. کوئی کچھ کر سکتا ہے, کوئی کچھ کر سکتا ہے, کوئی کسی ایریے میں کام کر سکتا ہے. اپنی انٹیلیجنس کو امپروو کریں. جتنا آپ اپنے پر ورک کرتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے میں نے یہ کام کیا. اب تھوڑی سی بات اپنی فٹنس پہ, ٹھیک ہے, سیلف کا جو ہے اس میں فٹنس کا بہت بڑا رول ہے. فزیکل فٹنس, ٹائم پہ کھانا پینا, اسی طرح سونا, اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کو ایک بیلنس میں لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. واک کرنی, ہیلدی کھانا, جتنا آپ جنک کھاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے. یہ تو بہت سی ریسرچز اب بتاتی ہیں. سلیپ, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے ہی تو مجھے نیند نہیں آ رہی. اگر نیند کو تو آپ نہیں اس طرح کر سکتے لیکن آپ اپنی فزیکل فٹنس کو وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, تلبینہ کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو انسان پریشان ہو, اسٹریسفل ہو, وہ تلبینہ لے. اس کا مطلب ہے کہ ڈائٹ جو ہوتی ہے, ہیلدی ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اسٹریس فیکٹرز کو کم کرتی ہے. آپ دیکھیں لوگ اکثر اسٹریس میں چاکلیٹس اور آئس کریم اور شگری اسٹف زیادہ شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس سے اپنے آپ کو کٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ٹولز فار اسٹریس کیا ہیں, مینیج یور پرائرٹیز. جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, جو آپ نہیں کر سکتے, ایوری ون از ہیومن. دوسرا, مینیج یور ٹائم, مینیج ڈیٹیل. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, ہم خود ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو ہمارا اسٹریس لیول بڑھتا جائے گا. ہم خود کلیئر ہوں گے میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ نہیں کرنا, اتنی کلیئرٹی آپ کے اپنے اندر ہوگی, آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا. کمٹ ٹو ریلیکس اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ ریلیکس کریں. ٹائم ود فیملی, دیکھیں فیملی ٹائم اچھا ہوتا ہے تو بہت آپ کا وہ فرق پڑ جاتا ہے. ٹائم ٹو سوشلائز, ہیلدی سوشلائزیشن ہونی چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو, مطلب وہی بات ہے کہ کاٹنا بھی نہیں اور بہت زیادہ بھی وہ نہیں کرنا. جب تک قرآن کے ساتھ ہماری بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہوگی, جیسے یار ہے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن کے مطابق زندگی گزارنا کے بغیر ہم کوئی کام صحیح نہیں کر سکتے. ڈیلنگ ود پرابلم, ڈو یو کنفرنٹ دا پیپل انوالوڈ, تھنک اٹ تھرو, چینج دا وے یو ورک. کئی جگہ پہ آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. کنفرنٹ کرنے کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے, اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. اوائڈنس جو ہے آپ کو اسٹریس میں زیادہ رکھتی ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا سولوشن ہے. کیا آپ کرتے ہیں یا آپ بس اسٹریس میں بیٹھے رہتے ہیں, آپ کا دماغ کہتے ہیں میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا. ان میں سے ایک نہ ایک اسٹریٹجی آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے ڈیلی. دوسرا, ایکسپریسنگ یور فیلنگس, ڈو یو ٹاک اباؤٹ اسٹریسفل سچویشنز, write about them, express openly how you are feeling. یہ کوپنگ میکنزمز ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو آپ سب سے مشکل ایریا جو اسٹریس کا ہوتا ہے اس پہ پہلے کام نہیں کرتے. اپنی اسٹرینتھ
یا مسل بلڈ کرنے کے لیے جو آسان ایریا ہے جس کو آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے کام شروع کرتے ہیں. پھر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، پھر آپ اس پہ جاتے ہیں. مثلاً آپ کے گھر میں فرض کریں، گھر میں کوئی ایسا شخص ہے، میکے میں سے ہو سکتا ہے، سسرال میں سے ہو سکتا ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، بچہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے اور آپ اپنی سٹریس، یہ کمبیٹنگ سٹریس وہاں سے شروع کریں، وہ آپ کو 100% فیلئر دے گا. آپ چھوٹی سے کسی چیز کے ساتھ شروع کریں، بے ضرر سی چیز. ایون اپنی ٹیم میں اگر آپ ورک کر رہے ہیں، ورکنگ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ بھی سب سے ڈیفیکلٹ شخص کے ساتھ آپ نہیں شروع کر سکتے. آپ ہمیشہ چھوٹی چیز سے شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ کو ٹیکنیک سمجھ آتی ہے، اس کی اپلیکیشن سمجھ آتی ہے. ایون اگر موسٹ ڈیفیکلٹ انسان کے ساتھ بھی آپ نے کام کرنا شروع کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہی سے کرنا ہے، تو تب بھی آپ چھوٹی چیز سے شروع کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایکٹیویٹیز. ڈو یو ہیو انٹرسٹ اینڈ ہابیز؟ انجوائے فزیکل ایکسرسائز، ہیلپ ادر پیپل. یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو مینج ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں اور ان کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کئی دفعہ سولوشن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عبادت پہ توجہ دیں، آپ اللہ کے حوالے اس مسئلے کو کر دیں، اور آپ کہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، میں نے دوسروں کو ہیلپ کرنا ہے. اسی طرح کوئی انٹرسٹ ہو، کوئی ہابی ہو، کوئی آپ کا سپورٹ اسٹرکچر ہو، فزیکلی ضرور آپ اپنے آپ کو انگیج رکھیں. پھر لکنگ آفٹر یور سیلف. ڈو یو ہیو پراپر ریسٹ اینڈ ڈائٹ؟ گیو یور سیلف ٹریٹس، ریکگنائز یور اون اچیومنٹس. یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا. آج میں اپنے لیے بنا رہی ہوں، ہر وقت بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بناتے رہنا، یا ہر وقت ان کو ٹائم دینا. پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے کہ میں بچوں کو آئس کریم کھلا لوں یا خود بھی اپنے لیے چیز لے لوں، تو بچوں کو تو نہیں بتایا ہوا نا آپ نے کہ میرے پاس آپشن تھی. تو جسٹ سم ٹائمز وین یو آر اسٹریسفل، ٹریٹ یور سیلف، کیونکہ آپ خوشی سے ریلیکس ہو کے واپس آئیں گے. پھر یہ کہ ریکگنائز یور اون اچیومنٹ. آپ کی اچیومنٹ کو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا، آپ کو خود اپنے آپ کو ریکگنیشن دینی ہے. اور یہ یاد رکھیں، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اس سے تکبر تو نہیں آ جائے گا. فیکٹ بیس پہ رہنا ہے. آپ اس رول کو بھی انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آئی ایم سو بلیسڈ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، میرے رب نے میرے اوپر کتنا کرم کیا ہے، تو وہ آپ کو بڑی اسپیشل فیل دیتا ہے. تو کبھی کبھی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہسبینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، میکے کے ساتھ ہونا چاہیے، سسرال کے ساتھ ہونا چاہیے. کبھی کبھی ٹائم بھی ہونا چاہیے، می ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ بھائی آئی نیڈ مائی اون ٹائم، مائی اون اسپیس ایز ویل، بیلنس کے ساتھ. دیکھیں اسی طرح آپ کے بچے ہیں، اگر وہ کبھی فرینڈس کے ساتھ یا کزنس کے ساتھ انجوائے کریں، دیکھیں ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کتنا اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا بھی اسٹریس لیول ایک چل رہا ہوتا ہے نا. تھوڑے سے اسٹیپس دیکھتے ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے. اب ایک تھوڑی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اور چلیں. اب آپ لوگ آپس میں کوئی ایک سچویشن سوچیں وچ از پرٹیکولرلی اسٹریسفل ٹو یو. اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ میک اے پلان فار یور سیلف کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو میں نے ڈس اسٹریس سے یو اسٹریس میں لانا ہے. اسٹریس تو ہے لیکن اب میں نے اس کو ہیلدی اسٹریس بنانا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں اس سچویشن کو میں کیسے ہینڈل کر سکتی ہوں؟ یو ہیو ٹو کم اپ ود اے پلان. تیسری چیز، ٹرائی ٹو چینج دا وے یو اپریز اے سچویشن ٹو میک اٹ لیس اسٹریسفل. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کئی دفعہ ایک چھوٹی سی چیز کرنی ہوتی ہے جس سے وہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ریمبر اسٹریس از نارمل بٹ واچ آؤٹ فار سمٹمز آف اسٹریس. جو کلینکل النس ہوتی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو اسٹریس ہے اس کو آپ صحیح ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے. ڈپریشن کیا ہے؟ جب آپ پاسٹ کو ریزالو نہیں کر رہے. اور انزائٹی کیا ہے؟ جب آپ فیوچر جو ہے اس کے بارے میں آپ بہت ہر وقت سوچیں کیا ہوگا کیا ہوگا. وہ جو ہونا ہے تھوڑا بہت آپ پلان کرتے ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ پلان نہیں کر سکتے. تو جو لوگ سائڈ بائی سائڈ اس اسٹریس کو مینج کرتے جاتے ہیں تو وہ پھر یہ دونوں چیزیں ان کی فکس ہوتی جاتی ہیں. یوز کوپنگ اسکلز اور ویز ٹو ریڈیوس اسٹریس. بہت سمپل چیزیں، یہ آپ کا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کو آٹومیٹک ہونا چاہیے. یہ ہوگا، یہ ایسے ہوگا، مجھے یہ چیزیں بادر کر رہی ہوں گی، میں نے اس کو کیا کرنا ہے. پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیکس. اس میں بریدنگ ایکسرسائزز بھی ہیں، واک بھی ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے ریلیکس کر کے بات کر لینی، غیبت نہیں. اور دعائیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کیونکہ شیاطین ہمیں اسٹریس دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلی الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. پھر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. پھر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. دعاؤں پہ بہت فوکس کرنا. یہ جو ہماری سیلف ٹاک ہے نا، یہ جو بڑھتی اس وجہ سے ہے کہ ہم نا کنٹینیوس اپنے آپ کو اس وشیس سائیکل میں لے جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کے. اس نے پھر یہ کیا، پھر یہ ہوا، پھر اگر ہم اس ٹائم پہ دعائیں پڑھتے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے، جو سکون آتا ہے، وہ ڈسٹریس یو اسٹریس میں چینج ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے رب نے ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہمارے دین میں اسی لیے یہ ہے کہ زبان کو ذکر سے تر رکھو. پھر آپ دیکھیے ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، whoever is focused only on this word, Allah will confound his affairs and make him fear poverty constantly. And he will not get anything of this world except that which has been decreed for him. اگر ہم دنیا پہ فوکس کریں گے، دنیا کے سٹریسز کو اپنا ایشو بنائیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی نہیں ملے گی. اور whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss, and his provision and worldly gain will undoubtedly come to him. میں کتنے پیرنٹس کو جانتی ہوں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ بچہ نمازی ہے، تابع دار ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام نہیں کرتا جو دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ضروری ہے، تو یہ ہمیں سٹریس دے رہا ہے. تو ہمیں اپنے ان سٹریسز کو بھی چھانٹنا ہوگا جو دنیا کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. مطلب دنیا، اگر دنیا چلی بھی گئی تو سو واٹ. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں نہ، ان کو کہیں نہ، ان کے اوپر ساری چیزوں کا سٹریس ایسا رکھیں، یو سٹریس رکھیں، ڈس سٹریس میں نہ ڈالیں بچوں کو. پاگل کر دینا ان کو پڑھائی کے لیے، دنیا کی اچیومنٹ کے لیے. ساس اور بہو کا جھگڑا کیا کرتا ہے ایک مرد کے ساتھ؟ اس بیچارے کو ڈس سٹریس میں رکھتا ہے. اسی لیے وہ کبھی اپنی ماں کو باتیں سناتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو باتیں سناتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ، ہر جگہ پہ یو سٹریس ہونا چاہیے. بچوں کو پڑھائی کے لیے بھی ڈس سٹریس نہیں دینا، یو سٹریس دینا. دس از امپورٹینٹ. ہمیں اپنے آپ کو گروم کرنا ہے کہ وہ بچے کو موٹیویٹ کرے. تو ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم آخرت کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی ویسی آسانیاں بہت لے آئے گا. حسن البصری سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو ہم نے کبھی سٹریس میں نہیں دیکھا، پریشان نہیں دیکھا. تو حسن البصری نے کہا کہ میں 4 چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوں. کون سی 4 چیزیں انہوں نے بتائیں؟ انہوں نے کہا میرا پکا یقین ہے اس بات پہ کہ جو رزق میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا وہ کسی کو نہیں ملنے والا، تو مجھے کس لیے پریشان ہونا ہے؟ جو رزق میرے حصے کا ہے وہ مجھے ملنا ہے. دوسری بات انہوں نے کی، میرا پکا یقین ہے اس بات پہ کہ جو میرے اعمال ہیں وہ کسی نے میرے لیے نہیں کرنے، مجھے خود کرنے ہیں. مجھے اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنے حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے ہیں، تو میں نے کرنا ہے وہ کام. میں دوسروں سے کیسے ایکسپیکٹیشن رکھوں؟ تیسری بات انہوں نے کہی، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا ایک ایک منٹ اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، تو میں نے ہر وقت وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرے. تو سٹریس کدھر سے آئے گا؟ چوتھی بات، مجھے پکا یقین ہے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، تو مجھے ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ان 4 چیزوں پہ 50% بھی کام شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی. بچے کا داخلہ کہیں نہیں ہوا تو بھائی اس کی قسمت میں نہیں تھا، یہ رزق کی شکل ہے. ہسبینڈ میکے نہیں جانے دے رہا تو آپ کا رزق وہاں ہوتا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. جہاں آپ کا رزق ہوگا آپ اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. بندشیں لگی ہوئی ہیں، جی فلاں نہیں دیتا، آپ کے ساس سسر شوہر میکا سسرال ظالم کوئی باس آپ کو روک نہیں سکتا. اللہ نے آپ کا رزق لکھا، ہر چیز ہمیں مل جائے گی. کتنا انسان ریلیکس ہو جائے اگر ہم یہ ساری چیزیں سوچنا شروع کر دیں. تو یہ ہے ہماری سٹریس مینجمنٹ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.